بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد گجر ہوں، ای اسکوائر اسکول سسٹم سے ہوں۔ ہمارا چینل ہے ای اسکوائر اسکول سسٹم۔ آج میرا جو عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس کی سیرت اور اخلاق کے بارے میں ہے۔ یہ عنوان چھٹی جماعت کی کتاب صفحے نمبر 4 پر ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جامع شخصیت کوئی اور نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت اور دیانت کی وجہ سے امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ بحیثیت مجموعے اپنی بلند اخلاقی کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عفو و درگزر، رحمت، محبت اور چاہت ہی چاہت نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی وجہ سے بڑی مثال ہے کیا ہو سکتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دشمنوں کو معاف کر دیا جنہوں نے 13 سال تک مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھی۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ ہم ذیل میں چند واقعات درج کر رہے ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا اندازہ ہوگا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اسی طرح کا اخلاق پیدا کریں۔ انسان کے اخلاق کی سب سے بڑی خوبی اس کا سچا ہونا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ خوبی ہمیں درجہ کمال پر نظر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے قول و فعل کی صداقت کا بہترین نمونہ تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اس حد تک قائل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل بھی کہا کرتا تھا، محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، البتہ جس چیز کی طرف تم دعوت دیتے ہو اس کے میرا دل نہیں مانتا۔ اسی طرح ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ایک پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کو صحیح مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا یقین رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ اور عزت اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے جو عنایت کی گئی تھی اور دنیا میں کسی کو نہیں ملی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور بالکل نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا رعب اس قدر طاری ہوا کہ وہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بھی ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ پیارے بچوں، میں نے اس مضمون میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات بتائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اعتبار سے ایسے بلند مرتبے پر فائز تھے کہ اس بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر اخلاق کی زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، سنی ہوں گی، اور آپ اس پہ عمل کریں۔ تھینک یو۔